आज टेम्परेचर मामूल से ज्यादा ही था। सारा दिन कॉलेज में बंद पंखा नरमीन का मुंह चिढ़ाता रहा। खुदा खुदा करके छुट्टी का वक्त आया तो गाड़ी में ड्राइवर ने एक सीट पर 7 लड़कियों को बिठाया। नरमीन मारे गुस्से और कोफ्त के पेचो-ताप खाने लगी। बस आज इस गाड़ी में एक बार घर चली जाऊं। छुट्टियां होने के बाद सबसे पहला काम मैंने गाड़ी बदलने वाला करना है। घर तक आते आते वो फैसला कर चुकी थी। दरवाजा खुला देखकर वो बेख्तियार पुरसकून सी हो गई, वरना इतनी गर्मी में दरवाजे के सामने खड़े होकर इसके खुलने का इंतजार करना भी किसी कयामत से कम नहीं था। घर के अंदर आते आते इसका दुपट्टा सर से उतरकर एक शाने पर झूलने लगा था। कमरे तक पहुंचते पहुंचते वो दुपट्टा लड़खते हुए इसके पांव में आ गिरा। बस सबसे पहले ठंडे पानी से शॉवर लूंगी, इसके बाद खाना खाऊंगी। आज तो पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे हैं। पता नहीं अम्मी ने खाने में क्या बनाया होगा। बड़बड़ाते हुए उसने बेड पर अपना बैग फेंका, अलमारी से अपने कपड़े निकाले और जब वॉशरूम के दरवाजे पर पहुंची तो बंद दरवाजा इसका मुंह चिढ़ा रहा था। या खुदा, ये क्या मुसीबत है। ये मोटा भैंसा हर वक्त मेरे ही वॉशरूम में घुस जाता है। नुमान, जल्दी बाहर निकलो, मुझे नहाना है। गर्मी से मेरी जान निकल रही है। नुमान भी जैसे इसकी बेबसी का हंस लेने लगा था। इसके गुनगुनाने की आवाज नरमीन के कानों से टकराई थी। इसकी तो जान जल गई। मोटा सांड, मैं ऐसे ऐसी सजा दूंगी कि हमेशा याद रखेगा। दोबारा मेरे वॉशरूम में घुसने से पहले 100 बार सोचेगा। वो खतरनाक इरादे करते हुए इसके कमरे की तरफ बढ़ी थी। बाहर निकलते निकलते दुपट्टा इसके कमरे में ही गिर गया था। अब वो आस्तीने चढ़ाए नुमान के कमरे में पहुंची। आज मैं या तो इसकी शर्ट्स को खराब करूंगी या फिर इसकी कीमती परफ्यूम छुपा देती हूँ। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब तक इसे मजा न चखाऊं तब तक कि इस तरह मुझे तंग करता रहेगा। नुमान के कमरे में आई तो इसकी नजर एसी पर पड़ी थी। इसका अपना एसी काफी दिन पहले खराब हो गया था। चलो, जब तक नुमान साहब बाहर आते हैं तब तक इनके कमरे के एसी के मजे ले लेती हूँ। दुपट्टा तो पहले वो अपने कमरे में गिरा चुकी थी। आस्तीनें इसने जरूरत से ज्यादा ही फोल्ड कर ली और अपनी शर्ट के बटन भी खोल दी और दोनों टांगे खोलकर वो बेड पर बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में बैठ गई थी। ठंडी हवा के झोंके महसूस होते वो पुरसकून सी हो गई। जहन गुनूदगी में जैसे डूबने सा लगा था। तभी वॉशरूम का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। गनूदगी की वजह से नरमीन को दरवाजा खुलने की आवाज तक महसूस ना हुई। असफंयार नहाकर जब वॉशरूम से बाहर निकला तो सामने बेड पर बैठी हुई लड़की को देखकर एक लम्हे के लिए तो दंग रह गया था। लड़की बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी, मगर असफंयार के लिए खूबसूरती कोई नई चीज नहीं थी। इसके आसपास ऐसी कितनी खूबसूरत लड़कियां तितलियों की मानंद मंडलाती रहती थी, जिन्हें वो नजर भरकर भी ना देखता। लड़की ने अपने गिरेबान के बटन खोले हुए थे, जिसके अंदर से इसकी नर्म मुलायम जल्द भी गुलाबियां सुलगा रही थी। पहली नजर में वो इसकी खूबसूरती से मुतासर हो गया था। वो नजरें चुरा गया, कौन है ये लड़की और ये यहाँ पर क्या कर रही है। कहीं इसका शुमार भी इन्हीं लड़कियों में तो नहीं जो गैर लड़कों को अपनी खूबसूरती दिखाकर अपना आप कैश कराती हैं। एक लम्हे में असफंयार ने नरमीन को मशकूक नजरों से घूरा, अपना गला खंकार कर नरमीन को अपनी तरफ मतवज्जो किया। नरमीन इसने झपट से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े शख्स को देखा। वो बुरी तरह सटपटाई थी। असफंयार इस वक्त शर्ट और ट्राउजर से बेनियाज था। इसने अपने जिस्म पर एक तौलिया लपेटा हुआ था। मोहतरमा, मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या आप नहीं जानती कि इस कमरे में एक अजनबी मेहमान ठहरा हुआ है? असफंयार के लहजे में अजीब सी काट थी। नरमीन को इसका लहजा बहुत बुरा लगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कौन हैं, मेरे घर में इस वक्त क्या कर रहे हैं, और ये तौलिया जो आपने लपेट रखा है ये मेरा तौलिया, ये आपने कहाँ से लिया है? नरमीन अपनी चीजों के हवाले से बहुत ही ज्यादा हसास थी। अपनी कोई चीज वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करती थी। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे के इंतहाई करीब थे। नरमीन ने अपनी हालत को भी सुधारने की कोशिश नहीं की। वो ऐसी थी, पल भर में गुस्से में आती तो इर्द गिर्द से बेगाना हो जाती,
مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ معمولی سی غلطی اس کے لیے کیسا جرم ثابت ہونے والی ہے۔ جس وقت وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، اس وقت اس کمرے میں مناہل آئی تھی۔ اندر کا منظر بہت سنسنی خیز تھا۔ مناہل جیسی لڑکی جو ہمیشہ سے نرمین سے خار کھاتی تھی، اس کے بارے میں ہر وقت غلط افواہیں پھیلا کر سب لوگوں کو اسے بدظن کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر پھر بھی اسے کبھی اپنی کوشش میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اسے مناہل سے اس حد تک حسد تھا کہ وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں دیکھ سکتی تھی۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے اپنے ماں باپ پر آتا تھا، جنہوں نے مناہل کو اس کے بھائی کے ساتھ منگنی کے رشتے میں باندھ دیا تھا۔ مناہل کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اگلا پل بیتنے سے پہلے ان دونوں کی منگنی توڑ دے۔ جتنا وہ گھر والوں کو اس سے بدظن کرنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ اسے بری طرح ڈانٹ دیتے۔ نرمین مناہل سے ہر حال میں اچھی تھی، اس سے زیادہ خوبصورت تھی، اس سے زیادہ لائق فائق، ہر کلاس میں ہمیشہ پہلی پوزیشن لیتی، اور مناہل وہ تو مارے باندھے مشکل پاس ہوتی تھی۔ اور اب جب سے اس کی سپلی آئی تھی، تب سے تو نرمین نے اس کا بہت مذاق اڑایا تھا۔ بات بات پر وہ اسے سپلیوں کے تانے دیتی اور مناہل دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ جاتی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی، اور آج نرمین کی بے وقوفی نے اور قدرت نے اسے موقع فراہم کر دیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل آن کیا، در در کیمرے کے مختلف اینگل سے اس نے نرمین کی ڈھیر ساری تصاویر لے لی اور پھر کلوز اپ کر کے اس نے مووی بھی بنا لی، جس میں نرمین کا حلیہ صاف اور بالکل واضح نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی اس کے حوالے سے مشکوک ہو سکتا تھا۔ مناہل کے ہونٹوں پر شاطرانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور نرمین اس کے سازش سے بے خبر اسفندیار کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ اسفندیار بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ یہ تولیہ آپ کا ہے، آپ کو چاہیے تو پھر ایسا کرتا ہوں کہ یہ اتار کر آپ کو دیتا ہوں۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اس کے لہجے میں عجیب سی شرارت تھی، جسے محسوس کر کے نرمین کا چہرہ ایک لمحے میں گلابی پڑ گیا تھا۔ آپ تو بہت ہی بے شرم انسان ہیں، بدتمیز ہونے کے ساتھ ساتھ بے شرم ہونے میں بھی آپ کو کمال حاصل ہے۔ محترمہ، مجھے خطاب دینے سے پہلے آپ ایک بار اپنے بارے میں سوچ لیں کہ آپ کون ہیں، اور یہ جو حرکت آپ نے کی ہے، اس حلیے میں ایک اکیلے لڑکے کے کمرے میں آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں یہ سمجھوں کہ آپ مجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہ حلیہ بنا کر یہاں پر بیٹھی ہیں۔ اسفندیار کی بات بہت سخت تھی، اس کے چہرے کے تاثرات بھی بہت پتھریلے تھے۔ نرمین کو تو آگ ہی لگ گئی۔ وہ بکتے جھکتے کمرے سے باہر نکلی، سامنے ایک الگ ہی تماشا اس کا منتظر تھا۔ ابھی تک اس نے اپنے بازو نیچے نہیں کیے تھے، نہ اسے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرنے کا خیال آیا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی مناہل اس پر چیل کی طرح جھپٹی، اسے بازو سے پکڑ کر وہ لاؤنج میں لے کر آئی، جہاں پر نانا جان، ممانی، نرمین کی امی، بھائی، سب لوگ موجود تھے۔ مناہل نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ دیکھ لیا امی آپ نے، اور دادا جان آپ بھی اپنی آنکھوں سے اپنی لاڈلی کے کرتوت دیکھ لیں۔ آپ مجھے ہمیشہ اس جیسا بننے کا کہتے ہیں کہ ایسے لڑکی بن جاؤں میں، جس میں شرم و حیا کا پاس نہ ہو، بغیر دوپٹے کے کھلے گریبان کے ساتھ وہ ایک لڑکے کے کمرے میں چلی جائے۔ نانا جان ابھی بھی جیسے شوق تھے، انہیں جیسے ابھی بھی مناہل کی بات پر یقین نہیں تھا۔ نرمین کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی وہ حقیقت ماننے سے انکاری تھے۔ مناہل بھی جیسے ہر ممکن حد تک اس بازی کو جیتنا چاہتی تھی، وہ کسی بھی طرح یہ موقع ہاتھ سے جانے دینے کی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ویڈیو نانا جان اور سب لوگوں کے سامنے دوبارہ سے بیان کر دی، جس میں نرمین کی بے حیائی بالکل واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ ممانی بھی نرمین کو غصے سے گھورے جا رہی تھی۔ اب ان کا رخ اپنی نند ساجدہ کی طرف تھا۔ ساجدہ، یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ کیا یہی سب سکھایا ہے اسے؟ ارے تمہاری بیٹی جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں جو پورے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہیں، ہم نے تو یتیم سمجھ کر گھر میں پناہ دی، دونوں بہن بھائیوں کو ہر وہ سہولت دی جو اپنے بچوں کو دی، کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اور یہ صلاح دی اس لڑکی نے ہمیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کل کو میرا بیٹا جب گھر آئے گا تو میں اسے کیا منہ دکھاؤں گی، اسے کیا بتاؤں گی کہ کیسی لڑکی کا انتخاب کیا اس کے لیے۔ میں نے آج جانے دو، اپنے ماموں کو آج نہیں بھی تمہارے کرتوت بتاتی ہوں۔ میں تمہارا رشتہ مزید اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں جوڑ سکتی، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ کوئی عزت دار مرد تمہیں اپنائے۔
मोमानी का लहजा, इनके अल्फाज बहुत ही ज्यादा सख्त थे। नरमीन हक्का बक्का होकर इन्हें देखे जा रही थी। अभी तक इसे समझ नहीं आया था कि सब लोग इतने गुस्से में क्यों हैं। आखिर इसने ऐसा क्या किया है? गुस्सा तो इसे आ रहा था इस आदमी पर जो गैर होकर भी कितने मालिकाना हकूक के साथ इसके घर में मौजूद था। और इसने कितनी बेइज्जती की थी नरमीन की, बजाय इसके कि सब लोग नरमीन की साइड लेते। वो इसी कोई बुरा भला बोल रहे थे। नरमीन का भाई भी कमरे से निकल कर आ गया था। मिनाहिल ने इससे भी वो वीडियो और तस्वीर दिखा दी थी। अब वो दोनों माँ बेटा एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे। असफंदयार नुमान का दोस्त था। वो शहर का जाना माना वकील था। नाना जान के कहने पर ही नुमान असफंदयार को घर में लेकर आया था और अपने कमरे में इसे ठहराया था। आज ही असफंदयार इस घर में आया। इसे यहाँ आए महज चंद घंटे हुए थे और आज ही घर में तमाशा खड़ा हो गया। असफंदयार भी शशोपंच में मुब्तला था कि वो क्या करे। इसने भी बाहर से आने वाली आवाजों को सुन लिया। गुस्से से इसका दिमाग भी घूम गया था। वो नुमान से दो टूक बात करके इस घर से निकल जाना चाहता था। आखिर इस सारे मामले से इस बेचारे का क्या लेना देना था। सुफियान घर आया तो मिनाहिल इसे खींचते हुए अपनी माँ के कमरे में लेकर आ गई। जमीला बेगम इसके आने का इंतजार कर रही थी। कितना समझाया था मैंने तुम्हें, बहुत चालाक और मकार लड़की है, ये किसी तरह भी तुम्हारे काबू में आने वाली नहीं है। देखो इसकी बेइज्जती अपनी आंखों से। क्या तुम अभी भी इससे शादी करोगे? सुफियान ने वो तस्वीरें देखी तो इसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। नरमीन ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो मुझे बहुत पसंद करती है, मोहब्बत करती है मुझसे। मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। सुफियान की बात पर माँ तंजी अंदाज में हंसने लगी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे थे। तुम इन तस्वीरों को देखो, ये वीडियो देखो। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये लड़की शरीफ लड़की है और ये तुमसे मोहब्बत करती है? अगर ऐसा है तो ये एक गैर लड़की को अपना जिस्म शो करवा रही है और इसके इतने करीब खड़े होकर क्या ये इसके सामने तबलीग कर रही है? बताओ मुझे। सुफियान का सर भी झुक गया था। आप ठीक कहती थी माँ, मैं ही गलत हूँ। मुझे इस लड़की के लिए आपसे बहस नहीं करनी चाहिए थी, मगर मैं इस लड़के को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कौन होता है? कौन है हमारे घर की इज्जत पर हाथ डालने वाला? कौन है ये तुम्हारे दादा जान ने बुलाया है। सुने कोई छोटा मोटा वकील है, नुमान का दोस्त है। अब जैसा नुमान खुद एक आम सा इंसान है, वैसे इसका दोस्त भी होगा, एक आम सा वकील। तुम्हारे दादा जान को न जाने इससे क्या काम है। कहीं इन्होंने वरासत के बारे में तो कोई बात नहीं करनी। अब सोफिया बेगम को और ही परेशानी लाहिक हो गई थी। सुफियान कमरे से निकल गया था। अम्मी, वरासत के बारे में अभी परेशान मत हो। अभी सबसे बड़ा मसला इस लड़की का है, किसी तरह से भाई की इससे जान छुड़वा दे। मामू को इतना प्रेशराइज करें, इतनी बातें सुनाएं कि वो किसी भी राह चलते के साथ इस लड़की का निकाह करवा दे। इस तरह हमारी से जान छूट जाएगी। तुम ठीक कह रही हो मिनाहिल। अब देखो ये बाजी हमारे लिए आई है तो हम इसे जीते बगैर हाथ से निकलने नहीं देंगे। इस लड़की को नाको चने ना चिपवा दूं तो मेरा नाम भी सोफिया नहीं। असफंदयार कब से तुम्हारे कमरे में बैठा नुमान का इंतजार कर रहा था। बिलाखिर इसने नुमान के मोबाइल पर टेक्स्ट करके इसे कमरे में बुलाया था। नुमान बगैर कुछ कहे इसके सामने थके थके अंदाज में आकर बैठ गया। वो इसे कहता भी तो क्या, गलती तो अपनी बहन की थी। नुमान, तुमने मुझे जिस काम के लिए बुलाया था मुझे वो बताओ। मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, मुझे देर हो रही है। नाना जान को तुमसे बात करनी थी। नुमान दबी दबी आवाज में बोला, तुम्हारे नाना जान तो बुलाओ, इन्हें क्या बात करनी है इन्होंने, या मुझे इनके कमरे में ले चलो। हाँ अभी ले चलता हूँ, थोड़ा वक्त ठहर जाओ। घर में जो इस वक्त मामला चल रहा था, इस वक्त नुमान असफंदयार को नाना जान के सामने लेकर नहीं जा सकता था। वो बदहवास था। गुस्से में आकर कहीं असफंदयार को ही कुछ कह ना दे और इसकी दोस्ती खराब हो जाए। तभी कमरे में सुफियान दंदनाते हुए आया। कमरे में आते इसने असफंदयार को गिरेबान से पकड़ लिया। तुम होते कौन हो हमारे घर की इज्जत पर हाथ डालने वाले? सुफियान इंतहाई बदतमीजी से बोला था। असफंदयार इस अचानक इफ्तात के लिए तैयार नहीं था। वो एकदम ही गुस्से में आ गया। इसने एक जोरदार झटका दिया। सुफियान दूर जा गिरा। दोबारा इस तरह मेरे कॉलर को हाथ मत लगाना और बात जरा दूर रहकर करो।
اور تمیز کے ساتھ کرو. اس طرح کسی پر بے بنیاد الزام نہیں لگاتے. اسفندیار اپنا کالر جھاڑتے ہوئے بولا تو سفیان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی. بے بنیاد الزام؟ جو کچھ تم دونوں کر رہے تھے وہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. میری منگیتر تو ایسی نہیں تھی، وہ بہت معصوم تھی. یقیناً تم نے اسے ورگلایا ہے، تم نے اسے مجبور کیا یہ سب کرنے پر. نعمان سفیان کو وہاں سے لے کر جانے کی کوشش کرنے لگا مگر سفیان نے اسے بھی بری طرح سے جھٹک دیا. کیا ضرورت تھی تمہیں اپنے دوست کو گھر میں لے کر آنے کی؟ کیا تم نہیں جانتے تھے اپنی بہن کو کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے؟ سفیان چپ ہو جاؤ، اب میں تم پر ہاتھ اٹھ جائے گا. خبردار اگر تم نے دوبارہ نرمین کے بارے میں کوئی بات کی تو. اسفندیار اور نرمین کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہے. مگر تصویروں میں تو ان دونوں کا بہت گہرا تعلق نظر آ رہا ہے. خدا جانے یہ کھیل کب سے کھیلا جا رہا ہے. بس بہت ہو گیا، میں آپ کا مزید الزام برداشت نہیں کر سکتا. نعمان میں جا رہا ہوں یہاں سے، تمہارا جو کام بھی ہوگا میرے آفس آ کر بتا دینا. افسوس ہے مجھے جو میں ایسے جاہل لوگوں میں آ کر بیٹھ گیا. اب میں یہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رک سکتا. تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتے. دادا جان کے پاس چلو، بات ان کے سامنے ہوگی. اسفندیار نے ایک لمحے کو سفیان کو غصے سے دیکھا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے چلو. اسفندیار جب دادا جان کے کمرے میں آیا تو اس وقت وہاں پر سبھی لوگ موجود تھے. نرمین بھی سر جھکائے بیٹھی تھی. اس وقت بھی وہ سفید یونیفارم میں تھی. دوپٹہ آپ کی بارش نے اوڑھ رکھا تھا. اس وقت وہ خاصی معقول لگ رہی تھی. اس کی روئی روئی آنکھیں اور سوجا سوجا چہرہ دیکھ کر اسفندیار کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کافی دیر سے رو رہی ہے. مگر اس سب میں اس کا کیا قصور ہے، یہ سمجھنے سے وہ بیچارہ قاصر تھا. آخر کس کے گھر میں نہانا کا اتنا بڑا جرم ہے کہ اسے اس طرح سے کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے. اپنے 10 سالہ قانون کے کیریئر میں اس نے آج تک ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا تھا کہ کسی کے نہانے پر اسے مجرم قرار دے دیا جائے. سفیان کی باتوں نے اسے اس کی سوچوں سے باہر نکالا. دادا جان پوچھے ان دونوں سے آخر ان کا چکر کب سے چل رہا ہے. اسفندیار کی برداشت بس یہیں تک تھی. کسی انسان پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے. تم اس لڑکی سے پوچھو کہ میرے کمرے میں آئی تھی یا میں اس کے کمرے میں گیا تھا. اگر میں اس کے کمرے میں گیا تھا تو میں ہوا مجرم، مجھے ملنی چاہیے سزا. پوچھو اس سے. اسفندیار کو اندازہ تھا کہ وہ شاید اس کی بات کی نفی کر دے گی. وہ شاید سب لوگوں کے پریشر میں آ کر اسفندیار پر الزام لگا دے گی اور وہ ان لوگوں پر 2 حرف بھیج کر یہاں سے رفو چکر ہو جائے گا. مگر نرمین نے روتے ہوئے اس کے سارے خیالات کی نفی کر دی تھی. میں ان کے کمرے میں گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس وقت نعمان کے کمرے میں اس کا کوئی دوست ہے. وہ میرے واش روم میں نہا رہا تھا. مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی اور میں اس لیے اس کمرے میں چلی گئی. میرے کمرے کا اے سی بھی خراب تھا، کب سے کہہ رہی ہوں، مگر ابھی تک کسی نے میرا اے سی بھی ٹھیک نہیں کروایا. نرمین کے اقرار پر سب سے گھورتی نظروں سے دیکھنے لگے تھے. اس نے بات کی تھی، اپنے نعمان کے کمرے میں موجودگی کی وجہ بتائی. یہ سب کس نے نہیں سنا تھا. ان کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ نرمین نے اپنی غلطی کا اقرار کیا. مناہل اور صوفیہ وہ تو بس یہی سننے کے لیے بےتاب تھیں، اور جو اسفندیار تھا وہ تو کچھ لمحے حیران رہ گیا. اس لڑکی کی بہادری اور سچائی نے اسے بہت زیادہ متاثر کیا تھا. اس نے آج تک ایسی بہادر لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی جو ساری بات اپنے اوپر لے لے. یہ سچ تھا جو اس لڑکی نے بولا، مگر ایسی سچائی اور بہادری بہت ہی کم لڑکیوں میں ہوتی ہے. بس ثابت ہو گیا یہ لڑکی بے گناہ ہے اور ہماری لڑکی گناہ گار ہے. سزا اسے ملنی چاہیے. تم جاؤ لڑکے یہاں سے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسفندیار سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے نکل کر آ گیا تھا. انتہائی جاہل لوگ تھے یہ. آج کے بعد میں ان جاہل لوگوں میں کبھی نہیں آؤں گا. اب تو میں اس نعمان سے بھی کبھی بات نہیں کروں گا. مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنے تنگ نظر خاندان سے تعلق رکھتا ہے. سخت بڑبڑاتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور نرمین وہ سب کا عتاب سہنے کے لیے وہاں پر اکیلی بیٹھی رہ گئی. مجھے تمہارے ساتھ رشتہ نہیں رکھنا. میں ایسی کسی لڑکی کے ساتھ رشتہ نہیں رکھ سکتا جو ایسے ہلکے کردار کی مالک ہو، جو کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر اس پر پھسل جائے. مجھے اچھی اور مضبوط کردار کی لڑکی چاہیے. نرمین نے بے انتہا حیرت اور دکھ سے سفیان کو دیکھا تھا.
اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والا، ہر حال میں ساتھ نبھانے والا، پہلے لمحے میں اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قصور کے۔ صوفیہ بیگم چھیل کی طرح نرمین پر جھپٹتی تھیں۔ جلدی سے انگوٹھی اتارو، تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ کسی عزت دار شخص کی بیوی بنو۔ میں تو پہلے اس رشتے کے خلاف تھی، مگر اب شکر ہے میرے بیٹے کو بھی عقل آ گئی۔ ساجدہ بیگم دوپٹہ چہرے پر رکھ کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ نعمان وہ بھی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس لڑکی نے ان دونوں ماں بیٹے کو کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل چھوڑا ہی کہاں تھا۔ نعمان وہاں سے تیز سے سوچ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ نرمین روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئی تو انہوں نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر دیا تھا۔ اسی دن کے لیے تمہیں پالا پوسا تھا، بڑا کیا تھا، یہی تربیت دی تھی تمہیں کہ جوان ہو کر یہ گل کھلاؤ۔ ماں میں نے کچھ نہیں کیا، ایک ذرا سی غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کی آپ لوگ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ نانا جان آپ تو مجھے سمجھتے ہیں، آپ تو میرے اپنے ہیں، کم سے کم آپ تو میرا یقین کریں، میں ایسا کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، میں ایسا گناہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ نانا جان بھی صدمے کے زیر اثر تھے۔ سفیان تم لوگ جاؤ یہاں سے، مجھے آرام کرنا ہے، اس وقت مجھے سکون کی ضرورت ہے، تم لوگوں نے میرے سکون کو ختم کر دیا، تو سب لوگ جاؤ یہاں سے۔ وہ اس وقت سب سے ٹوٹے ہوئے اور بکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے سبھی لوگ کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ نرمین اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی تھی۔ وہ اس طرح بغیر کسی قصور کے سب کی نظر میں مجرم بن جائے گی، ایسا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہمیشہ سب کی نظروں میں اپنے لیے محبت دیکھی تھی، صرف مناہل اور ممانی ایسی تھیں جو اس سے چڑھتی تھیں، اور ان کے چڑھنے کی وجوہات تو دو تھیں۔ ممانی اپنی بھتیجی کو بہو بنانا چاہتی تھی جو ان کی طرح بہت مالدار تھی اور اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ سفیان کے ساتھ اس کی شادی کر کے وہ سفیان کی زندگی سنوارنا چاہتی تھی، مگر دادا جان نے سفیان کے ساتھ نرمین کا نام جوڑ دیا تھا۔ بھلا نرمین انہیں کیا دیتی؟ ان کے ٹکڑوں پر پلنے والی لڑکی۔ جب ساجدہ بیوہ ہوئی تو دونوں بچوں کو لے کر اپنے مائکے گئی۔ صوفیہ بیگم نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی نند کی دوسری شادی کروا دیں۔ اپنے شوہر کو بھی انہوں نے بہت سمجھایا، ساس سسر پر بھی زور دیا، مگر انہوں نے صوفیہ بیگم کی ایک نہیں سنی۔ ہماری بیٹی اور اس کے دونوں بچے ہم پر بھاری نہیں ہیں، ساجدہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی اور ہم اس پر زور بھی نہیں دیں گے، اور تم بھی اس بارے میں دوبارہ بات نہیں کرو گی۔ صوفیہ بیگم اپنا سا منہ لے کر رہ گئیں، مگر انہوں نے ساجدہ بیگم کو تنگ کرنے کا اور نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے کبھی جانے نہ دیا۔ گھر کے سارے کام کاج وہ ساجدہ سے ہی کرواتی تھیں۔ ایک ایک کر کے انہوں نے سارے نوکروں کو بھی چھٹی دے دی تھی۔ سارا دن ساجدہ کچن میں کھڑی ہو کر گھر کے کام کرتی، صفائیاں، کپڑے دھونا، غرض یہ کہ ساری ذمہ داری ان پر آ گئی تھی۔ ان کے ماں باپ یہ سب دیکھتے تھے، مگر وہ اپنی بہو کو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ بیٹا پوری طرح سے اپنی بیوی کے کہنے سننے میں تھا، اور وہ اس عمر میں اپنے بیٹے سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے تھے۔ جب نرمین اور نعمان بڑے ہوئے تو تب ساجدہ بیگم کو یہ سوچ کر خوشی ہوتی کہ ان کے بچے ان کا سہارا بنیں گے۔ نعمان کو بھی صوفیہ بیگم باہر کے کاموں کے لیے دوڑائے رکھتی، اور وہ بھی خاموشی سے ان کے سارے کام کیے جاتا، جبکہ نرمین کو بھی انہوں نے ماں کے ساتھ کچن میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہر وقت وہ تانے دیتی، اپنی نند سے کہتی، ساجدہ اپنی بیٹی کو کچھ سکھا دو، اس سے بھی کھانا بنانا سینا پڑونا سکھاؤ، اگلے گھر جائے گی تو کیا کرے گی۔ تب نرمین انہیں مزے سے کہتی، ممانی مناہل بھی تو کوئی کام نہیں کرتی، میں اور مناہل دونوں ایک ساتھ کھانا بنانا سیکھ لیں گے۔ صوفیہ بیگم کو اس کی بات پر غصہ تو بہت آتا، مگر ضبط کر جاتی۔ مناہل کا باپ اسے اتنا جہیز دے گا کہ اس کے سسرال والوں کا منہ بند ہو جائے گا، مگر تمہارا تو باپ سر پر ہے نہیں جو تمہیں ڈھیر سارا جہیز دے کر رخصت کرے گا۔ تمہارے ساتھ تو صرف سلیقہ اور تربیت ہی جائے گی، اور اگر یہ بھی تمہاری ماں نہ دیکھ سکی تو سب لوگ تمہاری ماں پر ہی تھو تھو کریں گے۔ نرمین تو ان کا منہ دیکھتی رہ جاتی۔ اور پھر جب دادا جان نے نرمین کو گھر میں رکھنے کا فیصلہ کیا تو سب سے زیادہ اعتراض صوفیہ بیگم کو ہی تھا، مگر ان کی کسی نے نہیں سنی۔ اس موقع پر ان کے شوہر نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ان کی ہاں میں ہاں ملانے والا شوہر
ہر اس موقع پر اپنے باپ کے فیصلے کو حرف آخر سمجھتا تھا، اور ایک گھر کی لڑکی ہے، ہماری خدمت کرے گی، گھر کو جوڑ کر رکھے گی، باہر سے لڑکی لے کر آؤ گے تو نہ جانے وہ کیسی. اور تب سے صوفیہ بیگم اس گھر کی لڑکی کو بھگانے کے چکر میں تھی، اور اب قسمت نے انہیں موقع دیا تو جھٹ سے انہوں نے سفیان کے ساتھ اس کا رشتہ توڑ دیا. دادا جان نے پوری رات سوچا کہ وہ نرمین کے لیے اب کیا کر سکتے ہیں. اتنا تو انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ سفیان اب کبھی بھی اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اب ان کی ساری امیدوں کا مرکز دلاور تھا، جو صوفیہ بیگم کا بڑا بیٹا تھا، مگر نہ 3 میں نہ 13 میں. وہ زیادہ تر گھر سے باہر ہی رہتا تھا. اس کا آفس دوسرے شہر میں تھا، تبھی وہ وہاں اپنے لیے ایک الگ اپارٹمنٹ لے کر رہ رہا تھا. وہ 40 سال کا ہو گیا تھا، ویب ڈیزائننگ کا کام کرتا تھا. باپ نے اسے بہت کہا کہ ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹائے، مگر اس نے ان کی ایک نہیں سنی. اب دادا جان کو اپنا بڑا پوتا یاد آ گیا تھا. انہوں نے کال کر کے دلاور کو گھر بلایا. وہ اتنی ایمرجنسی میں بلانے پر حیران تھا، مگر پھر دادا جان نے جب اسے نرمین کے بارے میں بات کی تو کتنی دیر تک وہ حیران رہ گیا. نرمین بہت خوبصورت ہے، بالکل کومل سی لڑکی. اگر وہ اسے مل جاتی تو اس میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں تھا. اس نے دادا جان کے فیصلے پر سر جھکا دیا. دادا جان نے اگلے دن سب لوگوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور پھر اپنے فیصلے سے سب کو آگاہ کیا. میں نے دلاور اور نرمین کی شادی کا فیصلہ کر لیا. دلاور کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور نرمین تمہیں بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ سب کے بعد بھی تمہیں خاندان کا لڑکا اپنانے کے لیے تیار ہے، ورنہ اس موقع پر تو خاندان کے قریبی لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. نرمین پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے یقینی سے اپنے دادا جان کو دیکھے جا رہی تھی. دادا جان ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ دلاور بھائی مجھ سے عمر میں پورے 22 سال بڑے ہیں. میں شادی نہیں کر سکتی، میرا صاف انکار ہے. صوفیہ بیگم غصے سے پیچو تاب کھا کر رہ گئیں. ایک بیٹے سے اس کل موہی کی جان چھڑوائی تو سسر صاحب دوسرے بیٹے کے اوپر اس کو مرنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں. ابا جان لگتا ہے اس عمر میں آپ سٹھیا گئے. مجھے لڑکی اپنے دونوں بیٹوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ایک کے لیے میں نے انکار کیا تو میں دوسرے کے لیے اقرار کروں گی. اب تو آپ کے بیٹے کو بھی عقل آ گئی ہے. ان کی آنکھوں پر بھی بھانجی کی محبت کی پٹی بندھی تھی، مگر اب وہ پٹی اتری ہے تو وہ اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج انہوں نے مجھے کہا کہ ابا جان سے کہو کہ کوئی بھی راہ چلتا دیکھ کر نرمین کا اس کے ساتھ نکاح کر دیں. وہ اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتے، اس کا سایہ بھی وہ اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے. تم چپ کرو بہو، مجھے نرمین سے بات کرنے دو. دیکھو نرمین بیٹی، اب پہلی والی بات نہیں رہی. اب تمہارے نام کے ساتھ ایک غیر محرم کا نام جڑ گیا، تمہارے اوپر ایک داغ لگ گیا، اور جب کسی لڑکی پر داغ لگ جائے تو کوئی بھی عزت دار شخص اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بس نانا جان، میں اس سے زیادہ مزید نہیں سن سکتی، اور نہ میں اس سے زیادہ اپنے بارے میں بکواس سہ سکتی ہوں. میں نے کچھ غلط نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا. بار بار اپنی صفائی دے رہی ہوں، کوئی مجھ پر یقین ہی نہیں کرتا. مگر اب میں اپنی صفائی نہیں دوں گی. آپ لوگوں کو یقین نہیں کرنا تو آپ نہ کریں، مگر میں اس طرح اپنی زندگی کا کسی کو تماشا بنانے کی اجازت نہیں دوں گی. اگر آپ کو میرے یہاں رہنے پر اعتراض ہے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی. وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے چلی گئی تھی. صوفیہ بیگم نے آنکھیں چمکاتے ہوئے سبھی لوگوں کی طرف دیکھا تھا. دیکھا تم لوگوں نے اس کی دیدہ دلیری، سب لوگوں کی طرف داری نہیں اسے اس حال تک پہنچایا. کافی سارے دن بیت گئے تھے، نرمین کے پیپرز بھی سر پر تھے، مگر اس ساری صورتحال میں وہ ایک لفظ بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی. اور مناہل جس نے سارا کھیل کھیلا تھا وہ تو بہت خوش تھے. اپنی خوشیوں کے لیے ہندولے میں جھولتے ہوئے وہ بھول گئی کہ دنیا مکافات عمل ہے. جو وہ کسی کے لیے گڑھا کھود دے گی تو کل وہ خود بھی اس گڑھے میں گرے گی. وہ بہت خوشی سے اپنی سہیلیوں کو اپنا کارنامہ بتاتی اور ان سے داد وصول کرتی. اس کی سہیلیاں بھی اس جیسی تھیں. چونکہ نرمین اور وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتی تھیں تو سبھی لڑکیاں ایک دوسرے کو بھی جانتی تھیں. نرمین کی خوبصورتی سے، اس کی ذہانت سے اور اس کی عزت سے سہیلیاں بہت جلتی تھیں، اور اب ان کے بھی ایسے جیسے جلتے دل کو قرار مل گیا تھا. کافی سارے دن بیت گئے تھے. اسفندیار اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا. کچھ وقت کے لیے تو وہ اس واقعے کو بھول گیا. اس کے پاس کیس ہی اتنے تھے کہ اس کے پاس سر کو جانے کی بھی فرصت نہیں تھی.
काफी दिनों के बाद इसका दोस्त वहीद इसके पास आया। बातों बातों में नुमान का जिक्र छिड़ गया। अरे यार, काफी टाइम हो गया, नुमान नजर नहीं आया। तुम्हारे साथ इसकी बहुत दोस्ती थी, तुम्हारा दोस्त हर वक्त साथ रहता था। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नाराजगी चल रही है। मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम दोनों की नाराजगी दूर करवा दूं। नुमान के जिक्र पर असफंदार को वो सारी बातें याद आ गई थी। इसके लबों पर एक तल्ख और मुस्खराना मुस्कुराहट फैल गई। नुमान तो बहुत अच्छा है, मगर इसकी फैमिली जरा भी अच्छी नहीं है। इंतहाई जाहिल किस्म के लोग हैं। मैं तो भाई बाल बाल बच गया इन लोगों से। दोबारा कसम खा ली, कभी इस घर में नहीं जाऊंगा। असफंदार के इस तरह कहने पर वहीद हैरान रह गया कि मैं इसकी फैमिली को अच्छे से जानता हूँ, सब तो बहुत अच्छे लोग हैं, मगर तुम क्यों इस तरह से बोल रहे हो? तुम्हारा इतना तजर्बा क्यों खराब रहा? क्या हुआ, बताओ मुझे। और फिर असफंदार ने सारी बात वहीद को बताई तो वो हैरत ज़दा रह गया था। असफंदार, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तो तुम्हें बड़ा हमदर्द और अच्छे दिल का इंसान समझता था। अगर तुम इतने पत्थर दिल होगे, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। असफंदार अपने जिगरी दोस्त के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बुरे तरीके से गुस्से में आ गया था। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे पत्थर दिल और बेहिस बोल रहे हो? क्या कर दिया ऐसा? जरा सी रोशनी डालोगे, बोला तो वहीद इसे देखता रह गया। क्या तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं कि तुमने क्या किया है? इस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, वो अपने घर वालों के सामने मुजरिम बन गई, और तुम कह रहे हो कि तुमने क्या किया? ये सबके जिम्मेदार तुम ही तो हो। मैं कैसे जिम्मेदार हूं सबका? मैं इसके कमरे में नहीं गया था, वो मेरे कमरे में आई थी, और मैंने नहीं कहा था कि इस तरह वो अपने आप को खोलकर यहाँ पर बैठ जाए। अगर मोहतरमा को इतनी गर्मी सता रही थी तो कहीं अकेली जाकर बैठती, ना कि किसी मर्द को बहकाने की कोशिश करती। यार, मैं नरमीन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत मासूम और सीधी सादी लड़की है। वो क्या किसी मर्द को बहकाएगी? वो तो शायद इन बातों से कोसों दूर रहती है। हो गया तुम्हारा नरमीन नामा, अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। ऐसे नहीं, बस यार, मुझे तुम्हें इस सारे मामले का वो पहलू दिखाना है जिससे तुम अभी तक नजर चुरा रहे हो। अच्छा बताओ जरा, ऐसा कौन सा पहलू है जिसमें मैं कसूरवार निकलता हूँ? असलम का लहजा अभी तक तल्ख और तंजिया था। तुम्हें किसने कहा था कि किसके घर में तुम इस तरह से तौलिया लपेट कर वॉशरूम से बाहर निकलो? तुम्हें तो पूरे कपड़े पहनकर बाहर आना चाहिए था। अपने घर में और दूसरों के घर में रहने के कुछ आदाब होते हैं। हर जगह पर इंसान एक ही जैसा नहीं रह सकता। अब जब तुमने इस लड़की को देख लिया था, वो तो तुमसे बेखबर थी, तुम वापस चले जाते, इसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते, या फिर कमरे से बाहर निकल जाते। मगर तुम तो इसके साथ इस हालत में खड़े होकर दो बदू मुकाबला करने लगे। असफंदार ने तो इस पहलू पर सोचा ही नहीं था। एक पल को वो शर्मिंदा हुआ, मगर यार फिर भी वो लड़की से एहसास करना चाहिए था। मैं तुम्हें बता चुका हूं ना कि असफंदार, वो लड़की बहुत मासूम है। वो बातों को इतना गहराई में नहीं सोचती। अगर इतना सोचती तो क्या इसके साथ ये सब होता? तो फिर क्या करूं? असफंदार ने पूछा। करना क्या है? वापस जाओ, सारी बात इन लोगों को बताओ। कम से कम इस लड़की को तो सबकी नजरों में मत गिराओ। मगर यार, मैंने बताया था, किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। तुम दोबारा वहां पर जाओ और देखो क्या सूरत हाल है, फिर जो तुम्हें सही लगता है तुम वो फैसला करो। असफंदार ने कुछ देर इस मामले पर सोचा था और फिर इसने फैसला किया कि इसे इस घर में जाना चाहिए, मगर कामों में मसरूफ होने की वजह से वो वहां पर नहीं जा सका। रात सोने के लिए लेटा तो नरमीन का चेहरा एकदम से इसकी आंखों के सामने आ गया था। इसने झट से अपनी आंखें खोल दी थी। इसकी रोती हुई आंखें असफंदार को बुरी तरह से डिस्टर्ब कर रही थी। इसने फैसला कर लिया कि सुबह होते वो इस घर में जाएगा, और फिर जब वो इस घर में दाखिल हुआ, इस पर घर वालों की नजर पड़ी तो वो बुरी तरह इस पर तलमलाए थे। सुफियान तो इसे मारने के लिए लपका था। तुम यहाँ पर फिर आ गए, दोबारा तमाशा लगाने के लिए? आखिर क्या सोचकर तुमने यहाँ पर कदम रखा है? असफंदार ने इसे कुछ भी कहने से रोक दिया था। मुझे इस घर के बड़ों से बात करनी है, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। नुमान को भी इसके आने की खबर मिल गई थी। वो इसे लेकर नाना जान के कमरे में आया और इनके पास ही सर झुकाकर बैठ गया। असफंदार ने सारी बात इन्हें बताई तो वो कहने लगे, बेटा, अब इन सब बातों का क्या फायदा? मेरी बेटी पर दाग लगना था, लग गया।
اس کی منگنی ٹوٹ گئی، خاندان میں کوئی بھی اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ تو بدنام ہو گئی، تمہارا کیا گیا؟ تم تو آزاد گھوم رہے ہو، جسے تمہارا دل چاہے گا اسے اپنی زندگی میں شامل کر لو گے۔ نہ تمہیں کوئی کسی بات پر تانا دے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی دھتکارے گا۔ ساری دھتکار تو میری بیٹی کے حصے میں آئی ہے۔ نانا جان نرمین کے ساتھ جتنی بھی سختی کرتے، جتنا بھی نفرت کا دکھاوا کرتے، وہ دل ہی دل میں اسے بہت چاہتے تھے۔ اسفندیار نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ کیا تھا، گو کہ یہاں تک آتے ہوئے اس کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں تھا، مگر اب نانا جان کو شکستہ دیکھ کر اور نعمان کو جھکے سر کے ساتھ دیکھ کر اس نے پل بھر میں فیصلہ کیا تھا کہ آپ کی بیٹی کو میں نے بدنام کیا، وہ میری وجہ سے سب کی نظروں میں مجرم ٹھہری۔ میں ہی اسے عزت دینا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ بھی اسی وقت اس نکاح کا انتظام کر دیں تو میں تیار ہوں۔ نانا جان نے بے یقینی سے اسفندیار کو دیکھا تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا کہ گویا اپنے فیصلے کی تصدیق کی تھی، اور پھر سب کچھ آنن فانن ہو گیا تھا۔ نرمین، جس نے ہمیشہ سوچا تھا کہ وہ اپنی شادی پر ایسے تیار ہوگی، ایسے ڈیزائنر ڈریس پہنے گی، مگر اب اتنی سادگی سے اس کا نکاح اسفندیار کے ساتھ ہو گیا کہ اسے کچھ سوچنے سننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، آج تم نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا، ایک بار بھی میرے اور اپنے بھائی کے بارے میں نہیں سوچا، مگر آج میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اسفندیار کے ساتھ نکاح کر لو۔ میری بات مان لو، آج کے بعد میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ ٹھیک ہے ماں، اگر میں آپ لوگوں پر اتنا ہی بوجھ بن گئی ہوں، آپ لوگ مجھے ٹھکانے لگانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ٹھیک ہے، میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں آج کے بعد یہاں پر نہیں آؤں گی۔ ٹوٹے دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ نرمین نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ اسفندیار اسے انہی سادہ کپڑوں میں لے کر رخصت ہو گیا تھا، مگر اسے گھر لے جانے کے بجائے وہ سیدھا ایک بوتیک میں آیا تھا۔ یہاں سے اپنی پسند کی شاپنگ کر لو اور ضرورت کی باقی چیزیں بھی لے لو، میں بار بار تمہارے لیے شاپنگ کے لیے وقت نہیں نکال سکوں گا، بہت مصروف ہوتا ہوں۔ وہ اسے یہاں پر لے کر آنے کی تفصیل بتاتے ہوئے بولا۔ ایک لمحے کو نرمین اس سے دیکھتی رہ گئی، پھر بنا کچھ کہے اس نے چند ضروری چیزیں خریدیں اور اس کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی تھی۔ اسفندیار کا گھر بہت خوبصورت تھا، گھر میں نوکر چاکر بھی تھے اور ہر کمرے کو بہت اچھے سے سجایا بھی گیا تھا۔ نفاست بھی گھر کے چپے چپے سے نظر آ رہی تھی۔ پہلی نظر میں وہ اس گھر سے متاثر سی ہو گئی اور اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ تمہارے ساتھ نکاح کا فیصلہ میں نے بہت جلدی میں کیا، میرے گھر والے اس شادی سے بے خبر ہیں، جلدی میں نے تمہارے ساتھ نکاح کی خبر دے دوں گا۔ نرمین خاموش رہی، وہ اسفندیار کی بات کا جواب دیتی بھی تو کیا۔ رات بھر وہ کمرے میں بیٹھی اسفندیار کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھا اپنی فائلوں سے الجھ رہا تھا۔ وہ تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ آج اس نے نکاح کی ہے۔ ایک جیتی جاگتی خوبصورت لڑکی کو وہ اس گھر میں لے کر آیا۔ نرمین اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اگلے دن کب اسفندیار اٹھ کر آفس گیا، کس نے اسے ناشتہ بنا کر دیا، نرمین بے خبر تھی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب ملازمہ نے اس کے پاس آ کر اسے سوتے ہوئے اٹھایا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ صاحب کا فون آیا تھا کہ آپ کو اٹھا دوں، اگر طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کو فون کر لوں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، نرمین نے دھیمی سی آواز میں جواب دیا۔ پھر باہر آ جائیں، آپ کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ نرمین ابھی ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی کہ دو عورتیں حویلی میں داخل ہوئیں، اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتی ہوئی نرمین تک آئی تھی اور پھر اسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ کون ہو تم؟ وہ اسے سوال کرنے لگی، نرمین تو ان کے سوال پر حیران رہ گئی۔ آپ کون ہیں؟ میں اسفندیار کی ماں ہوں اور یہ اس کی بہن ہے، مگر تم کون ہو اور اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میں ان کی بیوی ہوں، کل انہوں نے مجھ سے نکاح کی ہے، نرمین نے دھیمے سے لہجے میں جواب دیا۔ کیا کہا تم نے؟ اسفندیار نے تم سے نکاح کیا، ہم سے پوچھے بغیر، ہماری اجازت کے بغیر؟ وہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے؟ وہ عورت سخت بے یقینی کا شکار تھی۔ اسفندیار کی بہن کے تاثرات بھی ماں سے الگ نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ماں بھائی ہمیں اس طرح سے دھوکہ نہیں دے سکتا، ہمارے ارمانوں کو اس طرح سے رول نہیں سکتا، ہمیشہ اس کی شادی کے ہم نے خواب دیکھے، مگر وہ خود ہی اب سارے فیصلے کر گیا۔ دونوں سخت صدمے کے زیر سر لگ رہے تھے۔ اب انہوں نے نرمین کو خوب برا بھلا بولنا شروع کر دیا۔ ہوگی تم کسی اور خاندان کی جس نے میرے بیٹے کو راہ چلتے گھیر کر پھنسا لیا۔ ارے تمہاری جیسی لڑکیاں تو گھر بسا نہیں سکتی، بس مردوں کو پھنسا سکتی ہیں، مگر اسفندیار سے ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ کسی ایسی لڑکی کے دام میں پھنس جائے گا۔
नरमीन का चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। अपनी मुमानी के घर में वो हमेशा इनकी और मिनाल की बातें सुनती रहती थी और यहाँ आकर भी इसे वही सब सुनने को मिल रहा था। फोन फोन पर ही इसके साथ लड़ाई करने लगी। नरमीन उठकर अपने कमरे में आ गई थी। वो बुरी तरह से रोए जा रही थी। थोड़ी देर के बाद असफंदयार भी घर आ गया। अब इन तीनों के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। नरमीन को कुछ अंदाजा नहीं था कि इनकी क्या बातें हो रही हैं और ना इसे ये सब जानना था। इसे बस इतना पता था कि अब असफंदयार इसे भी घर से निकाल देगा। अपनी माँ बहन को वो क्यों कर नाराज करेगा। काफी वक्त गुजरने के बाद असफंदयार कमरे में आया। इसका चेहरा सख्त हो गया था। नरमीन इसे देखकर खड़ी हो गई थी। आपको मेरी जात का इस तरह से तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। अगर आप मुझे इस घर में इज्जत नहीं दे सकते थे तो आपको मुझसे निकाह भी नहीं करना चाहिए था। अपने घर वालों से पूछा भी नहीं और मुझे लेकर यहाँ पर आ गए। तुम इस मामले में मत बोलो। वो मेरे घर वाले, इन्हें कैसे मनाना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। इस बारे में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, वो जाते जाते वापस पलटा, किसी बात को भी अपने दिल पर लगाकर मत बैठ जाना। मेरी माँ और बहन दिल की बुरी नहीं है, बस वो गुस्से में थी तो उनके जो मुंह में आया वो बोलती चली गई। मगर अब मैंने इन्हें समझा दिए, दोबारा तुम्हारे सामने आएंगी तो बदतमीजी की कोई बात नहीं करेंगी। और तुम भी अपना दिल इनकी तरफ से साफ कर लो। नरमीन तो इसे देखती रह गई। क्या चीज है ये शख्स। वो तो समझ रही थी कि वो इसे हाथ से पकड़कर घर से निकालेगा और इससे कहेगा कि जब तक घर वाले नहीं मानते वो इसे वापस लेकर नहीं आएगा। मगर इसने तो इसकी सोचों के बरक्स बात की थी। यकीनन वो शख्स जिम्मेदारी उठाने वाला था। नरमीन की शादी के बाद घर के हालात काफी बदल गए थे। घर में हर वक्त सोगवारी की कैफियत तारी रहने लगी थी। गोया के सोगवारी से भाई, माँ और नाना जान पर ही तारी थी। मगर मिनाल और सोफिया भी इसके असर से बच नहीं पाई थी। तभी सोफिया बेगम ने फैसला किया कि वो नुमान की शादी अपनी भतीजी से करेंगी और ये शादी इन्होंने इसी महीने में करने का फैसला कर लिया। इसने भी इनके फैसले पर एतराज नहीं किया। नुमान ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। भाई भाभी बहुत खुश थे कि इनकी बेटी ब्याह कर फूफो के घर में जा रही है। वो भी हमेशा से ये चाहते थे कि इनकी बेटी की शादी नुमान के साथ हो। सब कुछ आनन फानन हो गया। 1 महीने में सारी तैयारी मुकम्मल हो गई। शादी में 1 दिन बाकी था जब मिनाहिल माँ से कहने लगी कि क्यों ना इस नरमीन को भी शादी पर बुलाया जाए। सोफिया ने इसके ख्याल को झटका था। क्यों इसे बुलाकर क्या करना। शुक्र मनाओ इस लड़की का फितना इस घर से हटाया तो मैंने तो शुक्र किया और तुम दोबारा इसे बुलाना चाहती हो। अरे माँ, इस पर अपनी शो भी तो दिखानी है। इसको बताने कि भाई की शादी हमने कितने ऊंचे घराने में की है और हमारी होने वाली भाभी कितनी हसीन है। वो अपने हुस्न पर अकड़ाती है और अब एक आम से शख्स की बीवी बनकर इसके छोटे से घर में रह रही होगी। अब जब शादी पर वो आम से हुलिये में आएगी तो इसका खूब तमाशा बनाएंगे। कितना मजा आएगा जब पूरे खानदान के सामने इसको बातें सुनाएंगे, इसकी कम मायगी का एहसास दिलाएंगे। ये सोच कर ही सोफिया बेगम के लबों पर ही महजूज मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो ठीक है, मैं आज ही नुमान से कहकर इस लड़के को कॉल करवाती हूँ। क्या नाम था इसका? हाँ, असफंदयार। बल्कि मैं खुद इससे बात करूंगी और ताकीद करूंगी कि वो नरमीन को लेकर आए। जब असफंदयार को मुमानी जमीला की कॉल आई तो वो हैरान रह गया। ऐसे चंद मुलाकातों में अंदाजा हो गया था कि वो औरत नरमीन से कितनी नफरत करती है और अब वो जितनी लकावट से नरमीन को दावत दे रही थी, असफंदयार का हैरान होना बनता था। इन्होंने मुझे बुलाया, वो बेयकीनी से बोली। हाँ, इन्होंने तुम्हें बुलाया और तुम बहुत ठाठ से इस शादी में जाओगी। तुम्हें देखकर लगना चाहिए कि तुम एडवोकेट असफंदयार की बीवी हो, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और कई मुरब्बों का मालिक है। तुमने किसी भी तरह किसी से भी कम नहीं लगना। असफंदयार खुद इसे एक बहुत बड़े सैलून में लेकर गया था। इसका फेशियल करवाया, हेयर कट करवाया और फिर एक बहुत बड़े बुटीक से इसके लिए डिजाइनर ड्रेस लिया था। और फिर जिस दिन इसने शादी पर जाना था, इस दिन वो एक बहुत बड़े सैलून से तैयार हुई थी। जब इसने आईने में खुद को देखा तो वो पहचान नहीं पाई थी। पहला सुबह वो जमीन पर आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। असफंदयार की कुर्बत और मोहब्बत ने इसे एक अलग ही रंग बख्शा था। गो के वो धूप छांव जैसा मिजाज रखता था। इसका मूड होता तो मोहब्बत बरसाता, मूड ना होता तो बेगानगी इख्तियार करता। मगर नरमीन इस बार भी
خوش تھی کہ وہ اس کی کم سے کم عزت تو کرتا ہے۔ محبت نہ صحیح، عزت کی تو وہ حقدار تھی، اور وہ ایسی لڑکی تھی جو محبت کے بغیر رہ سکتی تھی مگر عزت کے بغیر نہیں۔ شادی کا دن آن پہنچا تھا۔ ہال کے اندر داخل ہوتے روشنیوں کا ایک سیلاب تھا جس نے ہر چیز کو چمکدار بنا دیا تھا، لیکن اس ہال میں موجود ہر روشنی اس وقت ماند پڑ گئی جب اسفندیار اور نرمین نے وہاں قدم رکھا۔ نرمین نے اس دن گہرے شاہی نیلے رنگ کا ایک نہایت قیمتی اور نفیس ڈیزائنر لہنگا پہن رکھا تھا جس پر چاندی کے تاروں کا نازک اور بھاری کام تھا۔ اس کے گلے میں چمکتا ہوا ہیروں کا سیٹ تھا جو اس کے گورے رنگ پر بجلی کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے کانوں میں لٹکے ہیروں کے جھمکے اس کی ہر جنبش پر جگمگا اٹھتے تھے۔ اسفندیار خود سیاہ رنگ کی 3 پیس سوٹ میں ملبوس اس کے ساتھ کھڑا کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں کی جوڑی اتنی سحر انگیز تھی کہ ہال میں موجود ہر شخص کی نظریں ان پر جم کر رہ گئیں۔ مومانی صوفیہ اور ان کی بیٹی مناہل جو اس دن دلی دل میں نرمین کا تماشا بنانے کے لیے پر تول رہی تھیں، وہ اسے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ مناہل نے تو سوچا تھا کہ نرمین کسی سستے اور عام سے کپڑے میں آئے گی اور وہ سب کے سامنے اس کا مذاق اڑائیں گی، مگر یہاں تو نقشہ ہی الٹ چکا تھا۔ نرمین کی خوبصورتی اور اس کی شاہانہ وضاحت نے وہاں موجود ہر عورت کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ہر کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا کہ ساجدہ کی بیٹی تو کسی بہت ہی بڑے گھرانے کی ملکہ لگ رہی ہے۔ منال سے اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حسد کی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھی تھی۔ وہ اپنے غصے پر قابو نہ پا سکی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی نرمین کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی اور زہریلی مسکراہٹ تھی۔ وہ نرمین کو نیچا دکھانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ تم یہاں آئی گئی نرمین؟ مناہل نے طنزی انداز میں پوچھا۔ سچی بات بتاؤں تو میں تمہیں دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں۔ اتنے مہنگے کپڑوں اور یہ ہیروں کا سیٹ پہن کر تم کیا دکھانا چاہتی ہو؟ مجھے لگتا ہے تم نے یہ سب کرائے پر لی ہے۔ نرمین خاموشی سے اس کی باتوں پر مسکراتی رہی تھی۔ سچ بتانا، کیا تمہیں اس بات کا احساس تو ہوتا ہوگا کہ کاش آج تم سفیان بھائی کی دلہن بنی ہوتی اور ہماری بھابھی ہوتی؟ اگر تم نے وہ غلطی نہ کی ہوتی تو آج تم اس چھوٹے سے وکیل کے بجائے ہمارے اتنے بڑے بزنس کا حصہ ہوتی اور سفیان بھائی کی بیوی ہوتی۔ کیا تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ نرمین نے منال کی بات سن کر ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ یا پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ کیسی پرسکون اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی جس نے منال کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس نے اپنے ہیروں کے سیٹ کو نرمی سے چھوا اور مناہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا شروع کیا۔ میں تمہاری بھابھی نہیں بنی مناہل، اور اسی بات پر میں ہر لمحہ خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ مجھے جتنا چاہنے والا اور عزت دینے والا شوہر ملا ہے، اس کا تو میں نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسفندیار صرف ایک وکیل نہیں ہے بلکہ وہ اس شہر کے سب سے معزز اور کامیاب انسان ہے۔ ان کی عزت اور ان کا وقار کسی لالچی اور کم ظرف انسان سے 1000 گنا بہتر ہے۔ ایک بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں اور بہت ساری جائیداد کے اکلوتے وارث بھی ہیں، مالک بھی ہیں۔ سفیان تو ان کے سائے کے برابر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ مجھے خوشی ہے کہ خدا نے مجھے اس دلدل سے نکال کر ایک ایسے انسان کی زندگی کا حصہ بنایا جو میری قدر کرنا جانتا ہے۔ تم لوگوں نے تو مجھے گرے میں گرانے کی کوشش کی تھی، مگر دیکھو خدا نے مجھے کتنا اونچا مقام دے دیا۔ نرمین کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تیروں کی طرح مناہل اور پاس کھڑی ہوئی صوفیہ بیگم کے دلوں میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ دونوں غصے سے لال پیلی ہو گئی مگر وہاں موجود دیگر مہمانوں کی وجہ سے کچھ بول نہ سکیں۔ نرمین نے ان کو اپنی باتوں سے ایسا جلایا تھا کہ ان کے چہرے دیکھنے کے قابل تھے۔ شادی کی تقریب ختم ہوتے ہی نرمین اور اسفندیار عزت اور وقار کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے۔ گھر واپس آنے کے بعد اسفندیار کے دل میں نرمین کے لیے مزید عزت بڑھ گئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ کس طرح نرمین نے ان جاہل لوگوں کے سامنے خود کو سنبھالا اور اپنی عزت کا دفاع کیا۔ اب اسفندیار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھی اس شادی کے لیے منا کر رہے گا۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے پاس گیا۔ اس نے انہیں نرمین کی معصومیت اور اس کی سچائی کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ اس دن کیا ہوا تھا اور کیسے اس نے نرمین کے ساتھ شادی کا فیصلہ کیا۔ سب لوگ خاموشی سے بنا کچھ کہے اس کی باتوں کو سن رہے تھے۔
اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ نرمین کے بغیر اس کی زندگی ادھوری ہے اور وہ اپنی زندگی میں کسی دوسری عورت کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ اسفندیار کی مسلسل کوششوں اور نرمین کے اچھے سلوک نے اس کے گھر والوں کا دل پگھلا دیا۔ اسفندیار کی ماں اور بہن کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے نرمین کو دل سے قبول کر لیا اور وہ سب اب اپنی اپنی زندگی میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ کوئی کسی کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف صوفیہ بیگم کے گھر میں تباہی تھی جیسے راستے دیکھ لیا تھا۔ صوفیہ بیگم جسے امیر بھتیجی کو سفیان کے لیے بڑی شان سے بہو بنا کر لائی تھی، وہ لڑکی انتہائی بدتمیز اور خود غرض نکلی۔ اس نے گھر آتے ہی صوفیہ بیگم اور سفیان کی زندگی عذاب بنا دی۔ وہ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر آخرکار سفیان کو اپنے ساتھ لے کر بالکل الگ ہو گئی اور ایک نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ صوفیہ بیگم کا لاڈلا بیٹا ان سے دور ہو گیا اور ان کا ایک غرور بھی خاک میں مل گیا۔ سب سے زیادہ جھٹکا تو انہیں تب لگا جب مناہل کا پردہ فاش ہوا۔ مناہل کا چوری چھپے محلے کے غریب لڑکے کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ وہ اس لڑکے سے محبت کا دعویٰ کرتی تھی۔ صوفیہ بیگم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے شدید مخالفت کی۔ وہ کسی غریب لڑکے کو اپنے گھر کا داماد نہیں بنانا چاہتی تھی۔ انہوں نے مناہل پر سخت پابندیاں لگا دی اور اس کا فون بھی چھین لیا۔ مناہل جو ہمیشہ دوسروں کے لیے گڑھے کھوتی تھی اب خود اس میں گرنے والی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس غریب لڑکی کے ساتھ رات کی تاریکی میں گھر سے بھاگ جائے گی۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور آدھی رات کو پچھلے دروازے سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ گھر کے چوکیدار نے سب دیکھ لیا اور شور مچا دیا۔ گھر والے جاگ گئے اور مناہل کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ اگلے دن پورے خاندان میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جو کچھ صوفیہ بیگم اور مناہل نے مل کر نرمین کے ساتھ کیا تھا، بالکل وہی سب کچھ مناہل کے ساتھ ہو رہا تھا۔ پورے خاندان میں ان کی تھو تھو ہو رہی تھی۔ مناہل کی عزت اب کوڑیوں کے دام بک چکی تھی۔ کوئی بھی عزت دار خاندان اب مناہل کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صوفیہ بیگم اب بالکل بے بس اور لاچار ہو چکی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار انہوں نے نعمان کی طرف دیکھنے کا فیصلہ کیا، وہی نعمان جس کی وہ پہلے کوئی عزت نہیں کرتی تھی اور اسے ہمیشہ یتیم اور بے سہارا سمجھ کر تانے دیتی تھی۔ صوفیہ بیگم اور ان کے شوہر نے نعمان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ انہوں نے نعمان کو مجبور کیا کہ وہ مناہل کی عزت بچانے کے لیے اس سے شادی کر لے۔ نعمان جو ایک سلجھا ہوا اور رحم دل انسان تھا، اپنے نانا جان کے اصرار اور صوفیہ بیگم کی گرے اور زاری کے سامنے جھک گیا۔ اس نے خاندان کی لاج رکھنے کے لیے مناہل سے شادی کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ نعمان اور مناہل کا نکاح انتہائی سادگی اور خاموشی سے کر دیا گیا۔ شادی کے بعد صوفیہ بیگم کا رویہ نعمان کے ساتھ بالکل بدل گیا۔ وہ مومانی جو پہلے دن رات نعمان کو برے طریقے سے ستاتی تھی اور اسے نوکروں کی طرح کام بتاتی تھی، اب وہ نعمان کے آگے پیچھے پھرا کرتی تھی۔ وہ نعمان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی اور ہر وقت اس کی خوشامد میں لگی رہتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب ان کی بیٹی کی زندگی اور ان کی اپنی عزت نعمان کے ہاتھ میں۔ مناہل بھی اب بالکل خاموش ہو گئی تھی اور اس کا سارا غرور ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ دوسری طرف نرمین اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اسفندیار کی محبت اور اس کی عزت نے اسے دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت بنا دیا تھا۔ اس کے سسرال والے اب اسے اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے۔ نرمین نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا اور اسی لیے خدا نے اسے دنیا کی تمام خوشیوں سے نواز دیا تھا۔ وہ اپنے خوبصورت گھر میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی اور اسے اس بات کا پورا یقین ہو گیا تھا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور مکافات عمل سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔